شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جو سب طرح کی تعریفوں کے لائق ہے۔ شروع اس کے نام سے کہ پرندے آسمان میں اڑ کے، مچھلیاں سمندروں میں تیر کے، فرشتے آسمانوں میں پرواز کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ شروع اس ذات کے نام سے جو واحد ہے، جو آحد ہے، جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ شروع اس ذات کے نام سے جو 70 ماؤں سے زیادہ اس ابن آدم، اس انسان کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہی محبت ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہے، بن مطلب کی محبت ہے۔ شروع اس ذات کے نام سے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے پھر بھی کم ہے۔ شروع اس ذات کے نام سے جس نے آپ کو اور مجھے گھر میں، پرندوں کو آسمانوں اور زمینوں میں، پتھر میں رہنے والے کیڑے کو رزق فراہم کیا۔ شروع اس ذات کے نام سے جو اپنے بندوں کی، اپنی کتاب کی خود حفاظت کرتا ہے۔ شروع اس ذات کے نام سے کہ اس کا نام لے نہ لے وہ پھر بھی اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود صرف محمد اور آل محمد کے لیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاءوں کے سردار ہیں کہ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے روح کائنات، اس زمین، اس پوری کائنات میں آپ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی کو خلق نہ کیا۔ میرا سلام اس ہستی پہ جو امیر بھی ہے، جو غریب بھی ہے۔ امیر اتنا کہ کفن کی سوغات اس کے روزے سے بٹ رہی ہے، غریب اتنا کہ خود کو آج تک کفن میسر نہیں۔ میرا سلام اس ہستی پر امیر اتنا ہے کہ اس کا جھولا خود نبی اور علی جھلاتے ہیں، غریب اتنا ہے کہ اسی کے بیٹے کا جھولا کربلا میں جلا دیا گیا۔ میرا سلام اس ہستی پہ جو امیر اتنا ہے کہ رسم پردہ چلی ہی اس کے گھر سے، غریب اتنا کہ شام اور کوفہ میں اسی کی بہنیں بے ردا۔ میرا سلام اس ہستی پہ جو امیر اتنا ہے کہ جس کو سکینہ جیسی بیٹی ملی، غریب اتنا ہے کہ اسی بیٹی کے منہ پہ تماچے۔ میرا سلام اس ہستی پر جو امیر اتنا ہے کہ جس کے بابا کی ملکیت میں جنت میں حوض کوثر ہے، اور غریب اتنا ہے کہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ میرا سلام اس ہستی پہ کہ امیر اتنا کہ خدا کا دین آج تک سلامت اس کی وجہ سے ہے، غریب اتنا کہ جس کا خود کا جسم کربلا میں سلامت نہیں۔ میرا سلام اس ہستی پہ جو امیر اتنا ہے کہ پتھروں کو گوہر بنا دے، اور غریب اتنا کہ خود کا لاشا پتھروں میں چھپا ہوا ہے۔ میرا سلام رسول اللہ کے نواسے پہ، میرا سلام علی کے لال پہ، میرا سلام فاطمہ کے لال پہ، میرا سلام حسن کے بھائی پہ، میرا سلام سکینہ کے بابا پہ، میرا سلام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ۔ ذکر آج آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا رکھا ہے۔ کربلا میں امام حسین کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام آپ سب لوگ بڑی اچھی طرح واقف ہیں، زہیر ابن کین ان کا نام ہے۔
بڑا دل چاہ رہا تھا ان کا ایک ذکر سناؤں آپ کو. معذرت چاہوں گا کہ میں ان کا جب ذکر سٹارٹ کروں گا تو میری لینگویج تھوڑی سی ہارش اور تھوڑی سی اس طرح کی ہوگی. وہ صرف اسی لیے تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. امام حسین جب مکہ سے چلے ہیں نا کربلا کی طرف، تو زہیر ابن کین اپنے قافلے کے ساتھ الگ سے جا رہے تھے. کہیں پہاڑ پہ ایک اونچی جگہ خیمہ لگایا، اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہرے. امام حسین کا قافلہ ادھر سے گزرا جہاں زہیر ابن کین کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. امام حسین نے قافلے کو رکوایا کہ قافلے کو روکا جائے. امام حسین نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ زہیر ابن کین کو بلاؤ. اللہ مجھے ہمت دے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں. شخص پہنچا زہیر ابن کین کے پاس. اس نے جا کے پیغام دیا کہ آپ کو امام حسین نے بلایا. تو آگے سے فرماتے ہیں میرا حسین سے کیا تعلق، میرا حسین سے کیا کام، جاؤ کہہ دو میں نہیں آ رہا. زہیر ابن کین اپنے وقت کا، اپنے دور کا، اپنے علاقے کا بہت بڑا بدماش تھا. بہت ان کا چرچا اور بہت بڑے جسے کہتے ہیں بہادر انسان تھے. ان کی بیوی فوراً سے آئیں ان کے پاس، زہیر ابن کین کے پاس. فرمایا تجھے آقا حسین یاد کر رہے ہیں، جا پوچھ لے بات کیا، بلایا کیوں، کیا ریزن ہے، جا کے پوچھ ہی لے. کہتا نہیں میں نہیں جا رہا، میرا کیا تعلق حسین سے، میرا کیا واسطہ، میں نہیں جاتا. اس نے بھرل بڑی ضد کی. اس نے کہا اب تو چلا جا، تو جا کے سن لے وہ کیا رہے ہیں. زہیر ابن کین امام حسین کے پاس گئے. تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو آتے اپنی بیوی سے کہتے ہیں، ان کا جسم کی حالت اور ان کا لہجہ بہت گھبرایا ہوا، مجھے اجازت دے کہ میں حسین کے ساتھ کربلا میں جاؤں، حسین کا ساتھ دوں، مجھے اجازت دے، جلدی سے مجھے اجازت دے، بس میں جا رہا ہوں. بیوی نے کہا ٹھہرو، مجھے پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے. کبھی تو تم جانے کی بات نہیں کر رہے تھے اور اب تم آئے ہو کہ بس تم سنبھالے نہیں جا رہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں، میں نے حسین کے ساتھ کربلا میں حسین کے ساتھ مل کے جنگ کرنی ہے. اس نے کہا بس تو مجھے اجازت دے دے. اس نے کہا ایک شرط پہ اجازت دوں گی، مجھے بتا ایسا کیا ہوا. کہتا ہے کہ میں امام حسین کے پاس گیا، امام حسین مجھے ایک ٹینٹ میں لے کے گئے. امام حسین نے اپنی 2 انگلیاں کھولیں اور زہیر ابن کین کو جنت میں اس کا مقام دکھایا اور شہدائے کربلا کی لسٹ دکھائی کہ زہیر ابن کین تیرا نام اس کربلا کی لسٹ میں ہے، جنت میں اپنا مقام دیکھ، تو میرے ساتھیوں میں سے ہے. زہیر ابن کین نے اپنا وہ مقام دیکھا اور امام حسین کے ساتھ ہو گئے. اور بیوی نے بولا کہ میں تجھے اجازت دیتی ہوں یہ واقعہ سننے کے بعد، لیکن مجھے بھی اجازت دے کہ میں تیرے ساتھ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، امام حسین کی عورتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں. یہ زہیر ابن کین وہ ہیں کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، جب صبح کا وقت ہوا تو یہ سب سے پہلے لڑے اور ایسا لڑے کہ دنیا اور وہاں پہ موجود پورے لشکر نے دیکھا کیا خوب لڑے اور شہادت نصیب ہوئی انہیں اور امام حسین کے اصحاب میں سے ہوئے. قسمت انسان کی زندگی کیسے ایک دن میں بدل دیتی ہے. امام حسین، آپ یقین کریں کہ امام حسین کے ساتھ ہونا اور امام حسین کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہونا یا امام حسین کا ماننے والا ہونا بہت بڑی سعادت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت یوسف کو جب بیچنے کے لیے بازار میں لائے تھے نا، تو ادھر بہت بڑے بڑے بادشاہ اور ادھر بہت بڑے بڑے لوگ آئے. ان میں ایک غریب بوڑھی سی عورت، ہاتھوں میں کچھ سکے لائن میں لگی ہوئی. بادشاہ کے وزیروں نے اس کا مذاق اڑایا. اس نے کہا تو کدھر، ادھر بادشاہ خریدنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یوسف کو، تو کدھر، تو نہیں خرید سکتی، جا ادھر سے. اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں نہیں خرید سکتی یوسف کو، لیکن قیامت والے دن جب وہ لسٹ نکالی جائے گی کہ یوسف کے خریدار میں کون لوگ تھے تو ایٹ لیسٹ میرا نام ہوگا ان لوگوں میں. آج آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ آتے ہیں اسپیشلی اس پیج پہ کہ ذکر اہل بیت سننا ہے، ذکر امام حسین سننا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ مجھے نہیں پتا آپ حسین کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، آپ حسین سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اس لسٹ میں آپ کا نام ضرور ہوگا کہ ہاں یہ ذکر حسین سننے آیا کرتے تھے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کہ اور اس دن، قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. مجھے بتائیں کہ کیا سعادت حاصل ہوگی قیامت والے دن جب امام حسین کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا. امام حسین کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے کہ ہاں ہم گنہگار ہیں، ہم بدترین لوگ ہیں، لیکن ہاں ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، ہم امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں، تو وہ جنت کے سردار ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب بھی ذکر امام حسین ہوتا ہے نا تو میرے مائنڈ میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے نا وہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں کہ ان کی اولاد کا ذکر ہم کرتے ہیں. سوچے بی بی کیسا فیل کرتی ہوں گی اپنی اولاد کے ذکر پہ.
تو آپ جیسے بھی ہیں، مجھے نہیں پتا، میں آپ سے زیادہ گنہگار ہوں، آپ یقین جانیں میرا، لیکن ایٹ لیسٹ بیوی کو پتہ تو چلتا ہوگا نا کہ ہاں وہاں فلاں ایک شخص حسین کا ذکر کر رہا تھا، ہاں وہاں فلاں فلاں شخص تھے جو حسین کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جو اپنے گھر میں رات کو سو رہے تھے، آدھی نیند میں تھے، کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا، لیکن بیٹھا ہوا حسین کا ذکر سن رہا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کربلا کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کروں، کیونکہ کچھ نان مسلمز اور مسلمز بھی مجھے ان باکس میں کافی میسیجز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ امام حسین کا یا کربلا کا ذکر ضرور سنائیں۔ ایک کوشش شروع کی ہے، رات کو لیٹ نائٹ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، آ جایا کریں، اور نہ سن سکیں تو صبح اٹھ کے ضرور ویڈیو دیکھ لیا کریں کہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا نام اس لسٹ میں شامل ہو جائے کہ ہم حسین کا ذکر سننے آیا کرتے تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی پاک دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ کچھ واقعات لوگ میرے سے شیئر کرتے ہیں، ٹین ایجرز خاص طور پہ ینگ لڑکے اپنی ماؤں کے ساتھ بہت بدتمیزیاں کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں قرآن، مجھے نہیں پتا، اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو آپ بدتمیزیاں کریں، آپ جو مرضی کریں، لیکن جنت اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو اپنی ماں کی خدمت کرنے پڑے گی۔ آپ کی ماں غلط ہے، آپ کی ماں غلط ہے، میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ کی ماں نے کوئی غلطی کر دی ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے پھر بھی ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، آپ نے پھر بھی ان کو جواب نہیں دینا۔ آپ یقین کریں یہ ماں پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کو چلی جائے گی۔ لیٹ سپوز ہم لوگ امیجن کرتے ہیں کہ میں اور آپ 10 سال کے جوان لڑکے ہیں، ہم نے اپنی ماں سے اخیر بدتمیزیاں کی، 15 سال کے ہو گئے، 18 سال کے ہو گئے، اپنی ماں سے بہت بدتمیزی کی میں نے، آپ نے، ہم سب نے مل کے اپنی ماں سے بدتمیزی کی، ہماری ماں کو کچھ ہو گیا، اللہ نہ کرے۔ جب ہم 30 سال کی ہوئے ہمیں ریئلائز ہوا ماں کیا ہستی تھی، ماں تو ہم سے ناراض مر گئی، اب آپ جتنا مرضی ریئلائز کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا، جنت کے دروازے آپ پہ بند۔ کیسے جائیں گے؟ احساس کریں اپنی ماں کا، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، جنت جس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، اسی طرح اللہ نے اس جنت کی اوقات تمہاری ماں کے قدم رکھی ہے کہ پاؤں کے نیچے ماں کا مقام جنت سے افضل قرار دیا اللہ نے۔ اپنی ماؤں کا بہت احساس کریں، اپنی ماؤں سے بہت محبت کریں۔ آپ یقین کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے کاش میں جو محمد کی ماں زندہ ہوتی کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، میں نماز چھوڑ کے ماں کو لبیک یا امی کہتا۔ وہ نبی جس نے مجھے اور تمہیں نماز پڑھنا سکھائی ہے، وہ ماں کے بلاوے پہ نماز توڑنے کی بات کر رہا ہے، اس ماں کا کیا مقام ہوگا۔ مجھے نہیں پتا آپ کی ماما روڈ ہیں، کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں، یو ہیو ٹو اوبے ہر۔ قرآن دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں بول رہا ہوں نا، آپ ایک دم سے بولیں اف، یہ اتنا بول رہا ہے، یہ جو اف آپ نے کیا ہے نا، قرآن نے اس ماں کو اس اف کہنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ یہ اف بھی نہ کرو اپنی ماں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی پاک دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یاد رکھیں یہ زندگی جو آپ کے پاس ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ مرنے کا تو سوچیں بھی نہ، برے سے برے حالات ہو جائیں، فائٹ ود اٹ، رو لیں، زمین پہ گر جائیں، اپنی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں، مرنے کا کبھی بھی نہ سوچیں۔ یہ اتنی گندی تھاٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچ بھی لیا سوسائڈل تھاٹ کے بارے میں کہ میں نے مر جانا ہے، میں اپنے آپ کو مار لوں گا، تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا تو ایک دن آپ وہ عمل بھی کر گزریں گے، اس لیے اس چیز کو سوچیں ہی مت، اس چیز کے بارے میں سوچیں ہی مت۔ آپ یقین کریں آزمائش ہے، آزمائش ہے، یقین کریں مولا علی نے فرمایا تمہاری دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، 2 دن تمہارے حق میں، 2 دن تمہارے خلاف، بس جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور نہ کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو صبر کرنا۔ پس پتہ یہ چلا کہ تمہاری زندگی میں آنے والا برا وقت امام علی تعلیم دے گئے ہیں کہ یہ آئے گا ہی آئے گا، یہ آئے گا ہی آئے گا، تم بادشاہ ہو، تم وزیر ہو، تم فقیر ہو، تمہاری زندگی میں برا وقت آئے گا اور تم نے صبر کرنا، یہ تمہارا امتحان ہے، یو ہیو ٹو کلیئر اٹ۔ ایگزام میں آپ بیٹھتے ہیں نا، مشکل سوال آ گیا ہے، اب آپ کیا رونے لگ جائیں گے میں چھڑ دینا جی میں سوال ہی نہیں کرتا، مینوں آندہ ہی نہیں، اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرو، صبر کرو، کچھ نہ کرو، کچھ نہ کرو، کچھ تو لکھو اس کے بارے میں۔ اسی لیے اگر تمہارے اوپر مصیبتیں آ گئی ہیں صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، بڑی سے بڑی مصیبت تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا برے سے برا ہونے دو، صبر کرو، اس صبر میں تمہارا امتحان ہے، اس صبر سے تم گزر گئے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ماں زندہ ہے تو اپنی ماں سے بولو، روز بولو، دن میں 10 بار بولو کہ ماں میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے صبر عطا کرے۔ جن لوگوں کو غصہ آتا ہے، مجھے 1-2 میسیجز آئے کہ غصہ آتا ہے، میں اپنی ماما سے لڑ پڑتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، تو رسول اللہ نے فرمایا جب بھی تمہارا غصہ آئے تو پلیز خاموشی اختیار کرو اور
میری یہ اپنی پرسنل ایک تھاٹ، ایک سجیشن ہے، جب بھی آپ کو غصہ ہے اپنے دل میں، دماغ کے اندر ان اللہ من الصابرین، ان اللہ من الصابرین، ان اللہ من الصابرین کی تسبیح کیا کریں، کہ اس کا مطلب ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ صبر کریں تو آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں تو اکیلا ہوں ہی نہیں۔ اپنی پاک دعاؤں میں، اپنی تنہا دعاؤں میں اس گنہگار بندے کو ضرور یاد رکھیے گا، اپنا پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ میں ایک ایک کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں، اور ذکر روز رکھیں گے انشاءاللہ، I'll try my best، لیکن لیٹ نائٹ ذکر رکھتا ہوں، آپ لوگ آ جائے کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر دلم